الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم وصلي عليه۔ حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی 3 آیات کی تلاوت کی ہے اور ان کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ تفسیر صراط الجنان۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی اور بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا، پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ تفسیر روح البیان۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف یا خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ عظمت اور شان سے کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں۔ ظاہر اور باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفس ہی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقین کی صفت سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں پکا اور سچا مومن مسلمان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر نور جلووں کی سعادت کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔